السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج پیر 3 جون ہے۔ حق و صداقت کے جس سفر کی شروعات میں نے 3 جون 2020 سے کی تھی، الحمدللہ اسے آج پورے 4 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور جس ایک سبسکرائبر اور ایک ویڈیو سے میں نے جو اپنا سفر شروع کیا تھا، آج ماشاءاللہ اس ویڈیو سمیت جو ہے کل 1300 ویڈیو میرے مکمل ہو چکے ہیں، اور تقریباً 10,800 کے قریب سبسکرائبر جو ہے وہ حق و صداقت کے اس سفر میں میرے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کا تعاون، آپ لوگوں کی مدد، آپ لوگوں کا جو ایک حوصلہ اور جو جذبہ میرے ساتھ اس سفر میں آپ لوگوں نے شامل کر لیا ہے، اگر یہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو انشاءاللہ یہ ہمارا سفر جو ہے وہ آگے اسی طریقے سے بڑھتا رہے گا۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، آج کا پروگرام سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ اور خود موجودہ صوبائی وزیر اعلیٰ کے مابین جو ایک نئی جھڑپ اس وقت سامنے آئی ہے ایس ایچ اوز کے ٹرانسفر پوسٹنگ کو لے کر، اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اور جو 3 ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کی پوسٹنگ پچھلے دنوں جو ہے وہ انتہائی عجلت میں کی گئی تھی، اس کی کچھ اندرونی کہانی جو آج ہمارے نمائندہ خصوصی کے ذریعے مجھ تک پہنچی ہیں، وہ بھی آج کے پروگرام میں شامل کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے امداد سومرو، جو کہ ملک کے نامور صحافی ہیں، وہ ہمارے اس حق و صداقت کے سفر کو جو آج 4 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور 5ویں سال میں جو ہے یہ سفر اب شامل ہو چکا ہے، وہ کیا ان کے جذبات ہیں، کیا ان کے خیالات ہیں، یہ پہلے آپ لوگ سنیں۔ سب سے پہلے تو میں حنیف دوامی صاحب کو ان کے یوٹیوب چینل کے 4 سال پورے ہونے پہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے یوٹیوب چینل کا نام ہے دی عوامی شو۔ وہ واقعی بھی عوامی شو ہے جس میں عوام کے مسائل کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ حنیف صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ کینیڈا جیسے مصروف ملک میں اپنی ذاتی مصروفیتوں سے وقت نکال کر جس طرح وہ عوام کے مسائل کے حل کرنے کے لیے اور پولیس اور دیگر اداروں کی زیادتیوں کے خلاف بے خوف نڈر ہو کر وہ آواز بلند کرتے ہیں، وہ بالکل ایک زبردست بات ہے۔ میں ذاتی طور پہ اپنی صحافت کے شروعات سے بھی پہلے، مطلب میں صحافی بننے سے پہلے بھی ان کا فین تھا، ان کا کالم پڑھتا تھا، اور اخبار خریدتا بھی ان کے کالم پڑھنے کے لیے تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو، ان کے قلم کو اور زیادہ زور دے، تاکہ وہ اور زیادہ بہتر طریقے سے عوام کے مسائل اسی بے جگری کے ساتھ، اسی نڈرپن کے ساتھ، اسی بہادری کے ساتھ اجاگر کرتے رہے۔ میری نیک خواہشیں ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گی۔ بہت شکریہ امداد سومرو صاحب۔ امداد سومرو صاحب جو ہیں، یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے نامور صحافی ہیں، سندھ کے پولیس والے انہیں اچھی طریقے سے جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ ان کی جو رپورٹیں ہوتی ہیں وہ رپورٹ نہیں بلکہ ایک طریقے سے توپ کے گولے ہوتے ہیں، اتنے خوفناک ہوتے ہیں کہ ان کے دھماکے جو ہے وہ کئی سال تک جو ہے سننے پر جو ہے متاثرہ لوگ مجبور ہوتے ہیں۔ ان کے دکھ، جو ان دھماکوں سے تکلیفیں جنہیں پہنچتی ہیں، وہ تکلیفیں بھی جو ہے اتنی آسانی سے جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ ان کے دھماکے صرف اور صرف جو ہے وہ ظالموں پر کیے جاتے ہیں۔ ان کے دھماکوں کے نتیجے میں بڑے بڑے جو ہے نامی گرامی پولیس افسران جو ہے وہ پروموشن سے محروم کر دیے جا چکے ہیں ماضی میں اپنے سیاہ کارناموں کے نتیجے میں۔ تو یہ تو تھے امداد سومرو صاحب، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اس طرح کے جو ہے وہ اچھے مجاہد قسم کے صحافی جو ہے اور مجاہد قسم کے پولیس افسران جو ہے، جو کہ سندھ پولیس سے کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں، سندھ پولیس کو ایک مثالی پولیس بنانے کے خواہش مند ہیں، وہ ہمارے اس قافلے میں جو ہے وہ جڑ چکے ہیں، اور انہی کی جو ہے وہ چونکا دینے والی جو خبریں ہیں، معلومات ہیں، وہ ہمارے اس شو کو جو ہے وہ ہمارے اس پروگرام کو 4 چاند لگانے کا باعث اس وقت بن رہے ہیں۔
کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے خود سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار سے متعلق، اس رپورٹ میں ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے تو حساس اداروں کی جانب سے جو ہے خود تنبیہ کی گئی تھی خود صوبائی وزیر داخلہ اور ان کے پی ایس او کو کہ بھئی یہ جو ایس ایچ اوز کی ٹرانسفر پوسٹنگ آپ کرتے ہیں یہ سلسلہ خدا کے لیے بند کر دیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اگر سندھ کا صوبائی وزیر داخلہ کسی پولیس افسر کو ایس ایچ او لگائے گا، اس سے قطع تعلق کہ وہ کس کریکٹر کا ہے، وہ کیسا ہے، وہ میرٹ پہ اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے، وہ جرم کرتا ہے یا نہیں کرتا، جو بھی کچھ کرتا ہے سیاہ سفید کا، وہ نہ صرف خود براہ راست مالک ہوگا بلکہ اس کے کارناموں کا ذمہ وار جو ہے وہ ایک طریقے سے خود صوبائی وزیر داخلہ ہی ہوں گے۔ اور صوبائی وزیر داخلہ اگر کسی پولیس افسر کو کسی بھی تھانے کا ایس ایچ او لگاتے ہیں تو پھر کیا مجال ہے اس کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کی اس کے خلاف کارروائی کرنے کی، اور کیا ہمت جرت ہوگی اس زونل ڈی آئی جی کی جو خود ہوم منسٹر کے لگائے ہوئے پودے کو جو ہے وہ کھیڑنے کی کوشش کریں، اور کیا مجال ہے عارضی قائم مقام کوتوالے شہر کی، اور کیا طاقت ہے، کیا ہمت ہے، کیا جرت ہے سندھ پولیس کے آئی جی کو کہ وہ ان کی جانب دیکھنے کی بھی جرت کرے کہ یہ ایس ایچ او جو ہے یہ ہوم منسٹر نے لگایا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر کوئی اس ایس ایچ او سے کنی قطرہ کے گزرنے کو ہی اپنی عافیت خیال کرے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہوم منسٹر کی جانب سے کسی بھی پولیس افسر کو ایس ایچ او لگانے سے پیدا ہو گیا ہے۔ اسی چیز کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا خود حساس اداروں نے جب ہوم منسٹر کی سمجھ میں ان کی باتیں نہیں آئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک طریقے سے ان کی تنبیہ جو ہے وہ ہوم منسٹر کے ذاتی مالی مفادات پر براہ راست حملہ کرنے کے مترادف تھی، اس لیے انہوں نے اس کو سنی کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ میرے ڈومین میں جو ہے ایک طریقے سے ادارے والے جو ہے براہ راست مداخلت کر رہے ہیں، جس کے بعد جو ہے بحالت مجبوری خود ان ادارے والوں کو حساس ادارے جو ہیں انہیں جو ہے خود پھر سندھ کے چیف ایگزیکٹو یعنی صوبائی وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے رابطہ کرنا پڑا، ان کی توجہ حاصل کرنی پڑی اور انہیں تنبیہ کرنی پڑی کہ اپنے اس موزور اور لاڈلے ہوم منسٹر کو لگام دو، ایسا نہ ہو کہ پھر ہم انہیں خود ہی نکالے باہر کرنے کا باعث بنے۔ جس کے بعد کہتے ہیں کہ جب صوبائی وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ آئینہ دکھانے کی کوشش کی لنجار صاحب کو، تو لنجار صاحب پھر اپنے آپے سے باہر ہو گئے اور مشتعل ہو گئے اور انتہائی بے قابو ہو کر انہوں نے کہا کہ تم تو چند دنوں کے مہمان ہو، بجٹ اجلاس بلاؤ، بجٹ کا اعلان کرو اور یہاں سے 9-2-11 ہو جاؤ۔ اس قسم کے تلخ جملے جو ہے وہ سندھ کے صوبائی وزیر اعلیٰ کو جو ہے خود اپنے ہی کابینہ میں شامل ایک موزور وزیر ضیاء الحسن لنجار سے سننا پڑے، جس کی شکایت بعد میں کہتے ہیں کہ خود مراد علی شاہ نے جو ہے وہ مستقبل قریب کے وزیر اعظم بلاول زرداری بھٹو سے بھی کی۔ تو یہ تو تھی صورتحال جو ہے صوبائی وزیر داخلہ کی۔ اب وزیر داخلہ صاحب کرتے کیا ہیں؟ اطلاع یہ ملی ہے کہ ان کے جو پی ایس او ہیں احمد چودھری، کہنے کے تو وہ پی ایس پی ہیں لیکن وہ اس وقت پورے کے پورے اس گیم کے ایک مرکزی کردار کہتے بن چکے ہیں، جنہیں ایس ایچ او لگانا ہوتا ہے وہی ان کا انٹرویو کرتے ہیں، وہی انہیں تولتے ہیں، وہی انہیں ناپتے ہیں، ان کے وزن کا، ان کے قد کاٹ کا اور ان کے معاملات کو وہ ڈیل کرتے ہیں کہ کون سا تھانہ جو ہے اس کا بھاؤ کیا ہو سکتا ہے، وہ معاملات طے کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک رسمی کارروائی کے طور پر انہیں پیش کیا جاتا ہے عزت مآب کے سامنے، اور عزت مآب ان پر ایک ہلکی نظر ڈال کر ان کو اوکے کر دیتے اور اس کے بعد وہ ان کے ایس ایچ او کا آرڈر کر دیا جاتا ہے۔ جتنے بھی ایس ایچ او انہوں نے لگائے ہیں انہی کے علاقے میں جو ہے وہ لوٹ مار، ڈاکہ زنی، اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں اس وقت شوٹ کر چکی ہیں، جس میں گلشن اقبال کے ایس ایچ او کو جو ہے وہ ابھی گزشتہ روزی میرے خیال ہے کل کے دن ہی انہیں سسپینڈ کیا ایک کانسٹیبل کے وہاں پر ہلاکت پر۔ یہ کوئی ہے اس طریقے سے جو ہے وہ دوسرے جو ہیں وہ ایس ایچ او جو وہاں پر لگے ہیں، میٹھے در میں یوسف ہیں اور خود پریڈی میں آغا اسد ہے، غلام رسول کو گلشن سے انہوں نے سسپینڈ کر دیا۔ تو اس طریقے سے تقریباً کوئی درجن سے زیادہ ایس ایچ او جو ہے وہ لگ چکے ہیں اور ابھی کہتے ہیں کہ ایک لمبی لسٹ وہاں موجود ہے، سب کے ایک ایک دن انٹرویو ہو رہے ہیں، کوئی 100 کے قریب پولیس والوں نے جو ہے وہ ٹینڈر بھر دیے ہیں اور ان کی ابھی باری آنی ہے۔ تو یہ ہے صورتحال جس پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو خود غور کرنا چاہیے، اور صوبائی وزیر
داخلہ کو جو ہے خود بھی اس پر غور کرنا چاہیے، کیا یہ ان کا استحقاق ہے، وہ کسی کو جو ہے وہ ایس ایچ او لگوا سکتے ہیں؟ اگر وہ ایس ایچ او لگوائیں گے، جس طرح سپریم کورٹ اگر کسی کیس میں انٹروین کرتی ہے تو پھر باقی تمام جو نیچے کی عدالتیں ہیں وہ بے ضرر ہو جاتی ہیں، وہ بیکار ہو جاتی ہیں، وہ کچھ نہیں کر پاتی۔ یہی حال ہوم منسٹر کا، اگر وہ کسی کو ایس ایچ او لگائے گا تو پھر ظاہر ہے ان کے ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کرنے میں اس سندھ پولیس کے افسروں میں کم از کم یہ جو گملے کے پودے ہیں ان میں کسی میں بھی طاقت اور ہمت نہیں ہوگی۔ تو یہ اس نتیجے میں جو ہے وہ جھڑپ ہو چکی ہے خود صوبائی وزیر داخلہ اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کے مابین۔ اب جو دوسری بڑی جو سٹوری تھی، جو کہ 2 دن سے کل سے میں کر رہا ہوں کہ بھئی کس کی پوسٹنگ کیسے ہوئی، اب کتنا بڑا اس میں ایک مذاق ہو چکا ہے خود بلاول زرداری بھٹو کے ساتھ۔ دادو جو ہے ایک بڑا متنازع ڈسٹرکٹ تھا، دادو میں ایس ایس پی کے پوسٹنگ نہ کرنے کی وجہ سے بھی جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ اور خود ماں بدولت جو ہے وزیر داخلہ میں بڑا ایک کشیدگی تھی، سر جنگ زمانے سے چل رہی تھی، وہ نہیں لگا رہے تھے ان کے مرضی کی کسی بھی ایس ایس پی کو، لیکن بالآخر اب آئی جی نے ایس ایس پی بھی ایسا لگوا دیا سی ایم کے ذریعے، یہ اپنا جو ہے کیا نام ہے فریال تالپور صاحبہ کے ذریعے، کہ یہ ایس ایس پی کا لگنا بھی ایک بہت بڑا مذاق بن چکا ہے۔ ڈاکٹر سمیع اللہ سومرو، تھوڑا سا میں ماضی میں جانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا میں ہسٹری کو یہاں پر جو ہے وہ ریکال کرنا چاہتا ہوں خود بلاول زرداری بھٹو کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، کہ یہ وہی ایس ایس پی ہیں جو کبھی لیاری میں ایس ایس پی ہوا کرتے تھے، اور ان کی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کے نتیجے میں، یہ ان کا کہنا ہے پیپلز پارٹی والوں کا، لیکن انہوں نے اپنا کام بالکل آئین اور قانون کے مطابق اس وقت کیا تھا، رپورٹ بھجوا دی تھی کہ بھئی انہوں نے جو ہے الیکشن کمیشن الیکشن رولز کی وائلیشن کی ہے، جب منع کیا گیا تھا کہ آپ کوئی جلسہ نہیں کر سکتے ہیں، کوئی جلوس نہیں نکال سکتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے رولز کی وائلیشن کی تھی، اور ان کی رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے اس وقت بلاول زرداری بھٹو کو جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا تھا 2018 کے الیکشن میں، جس کے بعد جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ان سے اتنی ناراض ہو گئی تھی کہ ان پر جو ہے پوسٹنگ کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، بلکہ ان کو تو جو ہے بالکل ڈاکٹر رضوان کی طرح سے سندھ سے ہی نکالنے کی کوشش، لیکن انہوں نے ہاتھ پاؤں جوڑ کے سیم کارڈ استعمال کر کے اس وقت وہ فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا، لیکن دوسرا فیصلہ ان پر لاگو تھا کہ انہیں کوئی ڈسٹرکٹ کی پوسٹنگ نہیں دی جائے گی ماں سوائے کھڈے لائن کی پوسٹنگوں کی، جس کے بعد جو ہے خود غلام نبی میمن نے جو ہے انہیں اپنے ہوم ٹاؤن میں جو ہے بدین میں انہیں 2-3 بار ایس ایس پی لگانے کی کوشش کی، لیکن ضیاء الانجار جو ہے وہی ان کا پرانا ریکارڈ نامہ، پرانا کارنامہ سامنے لا کے انہیں ریفیوز کرتے رہے، لیکن اب کے بار ان کی چلی، اور پھر جو ہے کس طریقے سے سی ایم نے اپنے ہی ڈسٹرکٹ میں جو ہے دادو میں انہیں ایس ایس پی لگا کر جو ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کے منہ پر جوتا مار دیا، اور سب سے بڑھ کر جو ہے بلاول زرداری بھٹو کو شوکاز نوٹس دلوانے والے کو اپنے ہوم ٹاؤن میں لگا کر جو ہے انہوں نے جو ہے بلاول زرداری بھٹو کو بھی جو ہے ایک طریقے سے جوتا مار دیا اس ایک آرڈر کے ذریعے، انتہائی معذرت کے ساتھ۔ مستقبل قریب کے پرائم منسٹر کے کو شوکاز دلانے والے ڈاکٹر سمیع اللہ سومرو کو جو ہے وہ دادو ڈسٹرکٹ کا ایس ایس پی لگوا دیا۔ کہتے ہیں یہ کارنامہ جو ہے سی ایم سے زیادہ جو ہے وہ آئی جی غلام نبی میمن کا ہے، انہوں نے اپنی ضد، اپنی انا کو جو ہے وہ تسکین پہنچانے کے لیے یہ آرڈر بالآخر کروا کر اپنے وجود کا احساس دلا دیا، اپنا لوہا انہوں نے منوا لیا۔ میں بھی انہیں جو ہے اس لوہا اپنا منوانے پر انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا کر کے دکھایا۔ اب جو عابد بلوچ کی پوسٹنگ ہوئی ہے وہ بھی نوید قمر نے کی ہے، اندرونی کہانی ہے۔ ان کی پوسٹنگ تو 3 مہینے پہلے ہو جاتی، لیکن اس پوسٹنگ میں بھی جو ہے وزیر اعلیٰ سیسا پلائی دیوار بن چکے تھے، کیونکہ وہاں جو ایس ایس پی اس وقت تھے جب ان کی پوسٹنگ ہو رہی تھی، ان کا نام تھا امداد علی شاہ، جو کہ رشتے میں پھپھا لگتے ہیں یا بہت ہی قریبی رشتے دار ہیں کس کے مراد علی شاہ، کہ ان کی سروس صرف 3 ماہ باقی رہ گئی تھی، 3 ماہ کی سروس باقی تھی، لیکن 3 ماہ کی سروس کی وجہ سے جو ہے وہ مراد علی شاہ نے جو ہے نوید قمر کے آگے ہاتھ جوڑے کہ بھئی انہیں 3 ماہ
معاف کر دو. 3 مہینے بعد جب یہ ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر آپ اپنے لاڈلے کو عابد بلوچ کو لگا دینا, کیونکہ عابد بلوچ پہلے بھی وہاں رہ چکے ہیں. خود نوید قمر کی جو ہے وہ خوشامد اور چاپلوسی کرنے کے نتیجے میں, تو اب دوبارہ ان کی پوسٹنگ نوید قمر نے ہی کروائی ہے, یہ کہنا ہے پولیس ذرائع کا. امین رنگون والا کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ پوسٹنگ نوید قمر نے کرائی ہے. لیکن سونے پہ سہاگا, چونکہ یہ پی ایس پی ہے تو وہ رینکر تھے, انہیں تو جو ہے وہ چونکہ وہ وزیر اعلیٰ کے قریب تھے, رشتہ دار تھے, تو ان کو تو 3 مہینے مکمل ہونے دیے, ریٹائرمنٹ کا ان کا خیال رکھا گیا. لیکن اسی طریقے سے ایک اور خاتون ایس ایس پی تھی ہیں, بلکہ ابھی ان کی بھی ریٹائرمنٹ میں 2 مہینے رہ گئے, لبنہ ٹیوانا. ان کی پوسٹنگ تھی بن ملیر انویسٹیگیشن میں, انہیں کسی نے نہیں رہنے دیا, نہ آئی جی نے اور نہ ہی جو ہے وہاں کے ڈی آئی جی غلام اصفر میسر نے. انہوں نے جو ہے اس کو نکالے باہر کر ڈالے, کہ وہ کہتی رہی, چیختی رہی, چلاتی رہی کہ ان کے صرف 3 مہینے رہ گئے, انہیں 3 مہینے تو ایک ڈسٹرکٹ میں ایک جگہ کام کرنا, لیکن ان کی کسی نے نہیں سنی, کیونکہ ان کی پش پر کوئی صوبائی وزیر اعلیٰ نہیں تھے, ان کی پش پر کوئی صوبائی وزیر داخلہ نہیں تھے, ان کی پش پر کوئی اور تگڑی سفارش نہیں تھی, اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ رینکر اور خاتون پولیس افسر تھی. لہٰذا ان کی آہیں, ان کی پکار, ان کی چیخ جو ہے کسی کے آئی جی سندھ کے اور خود غلام اصفر میسر کے پتھر دل کو جو ہے پگھلانے میں جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکی. لہٰذا انہیں وہاں سے دودھ میں سے مکھی کی طرح سے نکال کے باہر کر دیا. یہ تو ہے سندھ پولیس کی حالت زار. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں, ایک بار پھر اپنی ویور کا میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے پروگرام کو جو ہے وہ انتہائی انہماک سے دیکھتے ہیں اور حق و صداقت کے سفر سے جڑ چکے ہیں, اور یہ سفر جو ہے وہ اب اپنے 5ویں سال میں جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت ہوں, اللہ حافظ.